اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور مرحوم آیت اللہ طہرانی اس آخری چیپٹر میں اور آخری باب میں نہایت ہی اہم عناوین کو، موضوعات کو بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے۔ آج کی گفتگو میں مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد کے تواضع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو کے آخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا کہ آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد سے اس سفر کے دوران میں نے شدت تواضع کو مشاہدہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ یوں تو مرحوم ہاشم حداد اپنی زندگی میں متواضع رہا کرتے تھے، لیکن اس سفر کے دوران میں نے مشاہدہ کیا کہ جب بھی وہ حرم مطہر میں تشریف لے جاتے تو ظاہری آداب کی بطور ظاہر بہت ہی رعایت کیا کرتے تھے۔ یعنی زیارت پڑھانا ہو یا نماز پڑھانا ہو تو یہ میری ذمہ داری تھی، میں زیارت پڑھاتا تھا، میں نماز جماعت قائم کرواتا تھا، اور مرحوم ہاشم حداد اس بلند عرفانی مقام کے باوجود میری اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نہایت ہی متواضع اور نہایت ہی خاشعانہ انداز میں ان کا رویہ ہوتا تھا۔ پھر آیت اللہ طہرانی اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ تمام امور ان کے بناوٹی نہیں ہوتے تھے، یعنی تواضع ان کا بناوٹی اور تصنعی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اگر کسی کا احترام کرتے تھے تو دل سے احترام کرتے تھے، اور حقیقت میں وہ کبھی اپنے آپ کو یا خود کو کسی پر برتر نہیں سمجھتے تھے۔ نہایت ہی تواضع ان کی وجود میں اور ان کی ذات میں پایا جاتا تھا، اور یہ تواضع ان کا اللہ کی تمام مخلوقات کی نسبت تھا، اور بطور خاص سالکین اللہ کے لیے مرحوم ہاشم حداد کا تواضع شدید تر ہوا کرتا تھا۔ آیت اللہ طہرانی یوں بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد خود بنفس نفیس اپنے تمام ساتھیوں کی ہر ممکنہ خدمت کے لیے خود اقدام کیا کرتے تھے، اور اس سے دریغ نہیں برتا کرتے تھے۔ کمرے میں جھاڑو لگانا ہو تو اٹھ کر خود جھاڑو لگاتے تھے۔ ایک انسان کے جو بہت ہی بلند عرفانی مقام پر فائز ہو، اس کے بہت سارے معتقدین ہوں، بہت سارے لوگ اس سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوں، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوں، اور اس کی خدمت میں ہر وقت اس کے شاگردوں کا ہونا ممکن ہو، موجود ہوں، اور وہاں اس سے فیض حاصل کر رہے ہوں، ایسے میں وہ شخص خود اٹھے اور کمرے میں جھاڑو لگائے جس کمرے میں اس کے عقیدت مند، اس کے شاگرد موجود ہیں، تو یہ شدت تواضع کی علامت ہے۔ خود اٹھنا اور برتنوں کو دھونا یہ شدت تواضع کی علامت ہے۔ خود اٹھنا، بازار سے سودا سلف لے کر آنا، جو ضروریات زندگی، جو مایحتاج زندگی ہیں، ان کو خرید کے لانا، یہ شدت تواضع کی علامت ہے۔ وگرنہ آپ مشاہدہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک جس کا تھوڑا مقام بن جائے، تھوڑا بھی کوئی عزت دینا شروع کر دے، کوئی احترام شروع کر دے، تو ہم برتنوں کو دھونا یا گھر میں جھاڑو لگانا یا بازار سے سودا سلف لے کر آنا، اس کو ہم اپنے لیے ننگ اور عار سمجھتے ہیں، اسے شرم کا باعث سمجھتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو اپنے شاگردوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے دوسرے ایسے متعلقین اور ایسے افراد کے سپرد کر دیتے ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ لیکن آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد ان تمام کاموں کو خود بنفس نفیس انجام دیا کرتے تھے، اور جب وہ ان کاموں کو انجام دیتے تھے تو ہم ان کے وجود میں خستگی، کوفتگی کو محسوس نہیں کرتے تھے، ہم کسی قسم کی تکلیف کو ان کے چہرے پر محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی شادابی کے ساتھ، نہایت ہی
مسرت کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتے تھے اور واقعاً دل کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ یہاں عزیزان محترم مرحوم آیت اللہ سید محمد حسینیہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد کا یہ رویہ مجھے اس حدیث کی یاد دلاتا ہے جسے کتاب منیات المرید میں مرحوم شہید نے درج کیا ہے محمد ابن سنان سے، اور یہ روایت حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام سے نقل ہے۔ اس روایت کو اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو یہ کتاب اصول کافی میں مرحوم قلینی نے بھی درج کی ہے، طبع اسلامیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 37 ہے، اور اس کتاب میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے کتاب فضل العلم باب صفت العلماء۔ اس کتاب میں اس باب کے تحت 6 نمبر حدیث میں اس روایت کو مرحوم کلینی نے ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب چہل حدیث میں درج کیا ہے۔ اور عزیزان محترم اس روایت کی قراءت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے اس جملے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزیزان محترم واقعاً ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں؟ اس نقطے کو دیکھ کر انسان کا سر واقعاً شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور عزیزان محترم اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور اس کے ذیل میں بھی ایک ایسی روایت جسے مرحوم آیت اللہ طہرانی نے یہاں نقل نہیں کیا ہے اسے بھی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور ان روایات کو درواقع بندہ حقیر اپنی ذات کے لیے نقل کر رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے اور آپ عزیزان کے لیے اسے نقل نہیں کر رہا۔ آپ اسے سماعت کر سکتے ہیں، اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس روایت کی قراءت میں اگر میں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو واقعاً اس بات کو بے بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ان روایات نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ عزیزان محترم حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الحواریین، اے میرے اصحاب، اے میرے حواریوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے نزدیکیوں، ان سے سوال کر رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے، اور ارشاد فرماتے ہیں، لی الیکم حاجتن، میری تم سے ایک درخواست ہے، ایک حاجت ہے، ایک خواہش ہے، فقضوها لی، میری اس حاجت کو آپ حاجت روائی کرو گے، میری اس درخواست کو میرے لیے پورا کرو گے۔ قالو، ان تمام حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، قضیت حاجتک یا روح اللہ، اے روح خدا، ہم آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کی حاجت روائی کے لیے اے روح خدا ہم تیار ہیں۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حاجت کیا ہے؟ فقام فغسل اقدامہم، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے حواریوں میں سے ہر ایک فرد کے پیروں کو خود اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر دھوتے ہیں۔ عزیزان محترم اللہ کا نبی ہے اور اپنے حواریوں کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر دھو رہا ہے۔ عزیزان محترم فقالوا كنا نحن احق بهذا یا روح اللہ، اے اللہ کی عزیز النبی، اے روح خدا، ہم اس کام کے لیے زیادہ سزاوار ہیں، ہم آپ کے اصحاب ہیں، ہم آپ کے حواری ہیں، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ کام زیادہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم آپ کے بھی پیروں کو پانی سے دھوئیں اور باقی جتنے یہاں افراد اور آپ کے عقیدت مند موجود ہیں ان کے پیروں کو بھی ہم اپنے ہاتھوں سے پانی سے دھوئیں، یا روح اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فقال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فقال ان احق الناس بالخدمت العالم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کے لیے سب سے زیادہ لائق تر فرد جو ہے وہ عالم ہے، یعنی عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں۔ انما تواضعت ہاکذا، اب یہاں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں سے یوں فرما رہے ہیں کہ انما تواضعت ہاکذا،
کہ دیکھو میرے ساتھیوں، میں آپ کی جو ایسے تواضع کر رہا ہوں، جو ایسی خدمت کر رہا ہوں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے لِقَیْمَ تَتَوَاضَعُوا بَعْدِی فِی النَّاسِ کَتَوَاضُعِی لَکُم۔ میں آپ کی ایسے جو خدمت کر رہا ہوں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تاکہ میرے بعد آپ لوگ عوام کے ساتھ ایسے متواضع ہو جائیں، یعنی جیسے میں آپ کی تواضع کر رہا ہوں اور آپ کے پیروں کو پانی سے دھو رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، میرے بعد آپ بھی عوام کے ساتھ ایسے ہی تواضع کریں، چونکہ آپ میرے بعد عالم ہوں گے اس امت کے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میرے بعد عوام کے پیروں کو ہاتھوں سے دھوئیں اور اس طرح سے تواضع کا اظہار کریں۔ ثم قال عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نہایت ہی قیمتی جملہ بیان کر رہے ہیں اور اس عمل کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں بالتواضع تأمر الحکمت لا بالتکبر۔ تواضع کے ذریعے سے حکمت الہیہ کو لوگوں کے دلوں میں آباد کیا جا سکتا ہے، تکبر کے ذریعے سے آباد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حکمت الہیہ اپنی جگہ بنا لے، لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع ہو جائیں، لوگ اسلام کے گرویدہ ہو جائیں، تو آپ کو تواضع اختیار کرنا ہوگا۔ آپ بعنوان عالم اگر متواضع ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے متواضع ہوں گے، خود کو لوگوں سے برتر تصور کرنا چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی خدمت ایسے کریں گے جیسے عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام اپنے حواریوں کی کر رہے ہیں، تو عزیزان محترم یقیناً لوگ اس عمل سے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس عمل کے نتیجے میں وہ آپ کی بات کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کذالک فی السہل ینبت الزرع ولا فی الجبل۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زرخیز اور نرم مٹی کے اوپر جو ہے وہ سرسبزہ آباد ہوتا ہے اور نمو کرتا ہے اور اگتا ہے، کسی سخت پتھریلی چٹان کے اوپر جو ہے وہ سبزہ نہیں اگتا ہے۔ زمین زرخیز ہو تو اس زمین زرخیز کے اوپر جو ہے اور نرم زمین کے اوپر جو ہے وہ سبزہ اگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں ہمیں اپنے گریبان میں یعنی بندہ حقیر کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کی مخلوق کی نسبت ہمارا تواضع ایسا ہے؟ کیا ہم واقعاً اللہ کی مخلوق کے لیے متواضع ہیں؟ تو یقیناً ہمیں اپنا جواب خود اگر ہر انسان اپنے لیے جواب دے تو جواب نیگیٹو صورت میں آئے گا، کہیں گے نہیں، ہم اللہ کی مخلوق کے لیے ایسا تواضع تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک معمولی سا تواضع بھی اللہ کی مخلوق کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں یاد ہے کہ جب ہم حوزہ علمیہ میں ابتدا میں آئے تھے اور ہمارے اسلاف اور بزرگان کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اس مہمان کے جوتوں کو سیدھا کر کے اس کے سامنے رکھا کرتے تھے کہ جب وہ واپس جائے تو اسے اس کے جوتے جو ہیں وہ مرتب نظر آئیں، اور یہ تواضع کی علامت ہوا کرتی تھی۔ خود مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہم اپنے علماء کی روش کو دیکھتے ہیں قدیمی، ان کی یہی روش ہوا کرتی تھی کہ وہ مجالس عزا میں دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، جو افراد بھی مجالس عزا میں شرکت کے لیے تشریف لاتے تھے وہ ان کے جوتے مرتب کر کے رکھتے تھے۔ فقہا تھے، نامور شخصیات تھے، اساتید حوزہ تھے، چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے تھے، لیکن ایسے تواضع کا اظہار کرتے تھے، اور ہم نے خود اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے اپنے علماء سے، بزرگان سے۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر اس چیز کو مشاہدہ کیا جائے تو آج یہ تواضع کا انداز ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم اس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ متواضع نہیں ہیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ایسے متواضع نہیں ہیں، حتیٰ وہ عزادار جو حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور ان مجالس عزا کے لیے ہم بہت ہی احترام کے قائل ہیں، بہت ہی عقیدت کے قائل ہیں، بہت ہی مرتبے کے قائل ہیں ان عزاداروں کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا تواضع ان کے سامنے نہیں کرتے جیسے مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، جیسے تواضع ہمارے بزرگان کیا کرتے تھے۔
عزیزان محترم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک اور روایت جسے ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، اور وہ اسی روایت سے مناسبت رکھتی ہے، اور اس روایت کو مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 39 پر درج کیا ہے، اور یہ بھی کتاب فضل العلم کے اندر باب مجالسۃ العلماء و صحبتہم کے اندر درج ہے، اور اس حدیث کا نمبر جو ہے 1,03,983۔ عزیزان محترم، اس حدیث کی قراءت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم عالم کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے متعلق ہے۔ قالت الحواریون لعیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا، کہتے ہیں یا روح اللہ من نجالسو، اے روح خدا، اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کس کے ساتھ میل جول رکھیں، کس کے قریب جائیں، کس سے گفتگو کریں، کس کے پاس بیٹھیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلہ و تحیۃ بسنا کے جواب نے ہماری کمر کو توڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں قال من یذکرکم اللہ رؤیتہ، تم ایسے شخص کے پاس جاؤ اور ایسے شخص سے میل جول کرو کہ جس سے ملاقات تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ کیا میں بعنوان عالم اس مقام پر ہوں کہ کوئی شخص اگر میرے پاس آئے اور مجھ سے ملاقات کرنا چاہے اور مجھ سے ملاقات کر کے اس کو اللہ کی یاد آ جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے عزیزان محترم، ہمارے اندر کھوٹ پایا جاتا ہے اور ہمارے اندر عیب پایا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا دوسری خصوصیت ایسے افراد کی بیان فرماتے ہیں، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، یعنی جب وہ شخص کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کے کلام اور اس کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری خصوصیت حضرت عیسیٰ ایسے افراد کی یہ بیان کر رہے ہیں، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمْلُ، اس کا عمل دیکھ کر آپ کو آخرت کی یاد آ جائے۔ تو عزیزان محترم، اگر اس حدیث کو معیار قرار دے دیں بانی حضرات جو مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں کہ ہم نے مجالس عزا میں کیسے خطیب کو بلانا ہے، تو امام جعفر صادق رسول خدا سے اور رسول خدا حضرت عیسیٰ علی نبینا کے اس قول کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک خطیب کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک خطیب ایسا ہو کہ جتنے سامعین وہاں مجلس عزا سننے کے لیے آئے ہیں، وہ اس خطیب کے چہرے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب وہ خطیب خطابت کرے تو لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ وہ تکراری باتیں جو ہمیشہ مجالس عزا میں وہی خطیب بیان کرتا ہے، یعنی اگر آپ اس خطیب کی 4 مجلسیں اٹھا کر دیکھ لیں تو وہی باتیں بار بار تکرار کر رہا ہوتا ہے مختلف مجالس عزا میں۔ تو عزیزان محترم، وہ خطیب جب ممبر پر بیٹھے تو لوگوں کو علم دے کر جائے، یہ دوسری خصوصیت ہو۔ اور جب وہ خطیب آئے، اس کا آنا مجلس عزا میں اور مجلس عزا سے اس کا واپس جانا، اس کا بانیان مجالس عزا کے ساتھ برخورد کرنا، اس کے ان طرز عمل سے انسان کو آخرت کی یاد آ جائے۔ تو کیا مجالس عزا کے بانیان ایسے خطباء کو دعوت دیتے ہیں؟ کیا مساجد اور امام بارگاہوں کے متولیان ایسے پیش نماز کو مساجد عزا میں اور امام بارگاہوں میں بطور پیش نماز مقرر فرماتے ہیں اور اس حدیث کو معیار قرار دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے عالم کو بعنوان پیش نماز مسجد میں رکھنا ہے کہ جس پیش نماز کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آ جائے؟ جب وہ پیش نماز گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور جب وہ پیش نماز کوئی عمل انجام دے تو اس عمل کو دیکھ کر ہمیں آخرت کی یاد آ جائے۔ عزیزان محترم، متوجہ رہیں کہ اگر پیش نماز حضرات کے لیے مساجد کے متولیان اس حدیث کو بعنوان شرط مقرر قرار دیں تو تمام مساجدیں خالی ہو جائیں گی، اور اگر بانیان مجالس عزا اس حدیث کو مجلس عزا کے خطیب کی شرط کے طور پر معین کر لیں تو انہیں کوئی خطیب نظر نہیں آئے گا۔ یقینی بات ہے کہ نقص ہم لوگوں کی جانب سے ہے، لہٰذا جب اس حدیث کو دیکھیں گے
تو تمام مساجد خالی ہو جائیں گی، تمام ممبروں پر کوئی تقریر کرنے والا ہمیں واعظ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ ہم لوگوں نے کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے، اور ایسے اعمال کو انجام نہیں دیا کہ جن اعمال سے ہم اس حدیث کا مصداق بن سکیں۔ اب یہاں مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد کا تواضع ہمیں ایسی احادیث کی طرف متوجہ کر دیتا تھا۔ اور پھر آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد کا تواضع صحیفہ سجادیہ کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ یعنی آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں ایک بہترین وظیفہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور مرحوم حاشم حداد زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کی دعائے مکارم اخلاق میں درج چوتھا جملہ، اس کے مطابق مرحوم حاشم حداد ہمیں دکھائی دیتے تھے کہ جس میں امام زین العابدین خداوند متعال سے یوں تقاضا کر رہے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرْجَةً إِلَّا حَطَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، اے میرے پروردگار مجھے لوگوں کے درمیان وہ مقام و منزلت میں ترقی کے ان مراتب تک نہ پہنچا مگر یہ کہ اسی مرتبے پر جس مرتبے تک تو مجھے لوگوں کے درمیان ترقی دے رہا ہے، اسی مرتبے میں تو مجھے تنزل بھی عطا کر میرے اپنے نفس کے دوران، یعنی مجھے تواضع عطا کر۔ یعنی ایک طرف سے تو مجھے لوگوں کے درمیان عزت دے رہا ہے، تو دوسری طرف تو مجھے خود میرے ہی نفس کے اندر تواضع عطا کر، تاکہ میں اپنی حقارت کو جان لوں اور اپنی حقارت کو اس پر یقین رکھتے ہوئے خود کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہ کر دوں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا، یعنی امام زین العابدین فرماتے ہیں اور مجھے لوگوں کے درمیان ظاہری طور پر عزت عطا نہ کر مگر مجھے اسی مقدار میں باطنی طور پر میرے ہی نفس کے اندر پستی حقارت عطا کر دے، اے میرے پروردگار۔ تو یہ کتنا عظیم جملہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ عزیزان محترم، کہ اگر ایک انسان معنوی اعتبار پر بلندی اگر چاہتا ہے تو اس کو خداوند متعال سے یہی تقاضا کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے لوگوں کے درمیان عزت دے رہا ہے، اگر تو مجھے ظاہری مقام دے رہا ہے، تو اے میرے پروردگار اسی عزت کے برابر مجھے میرے ہی نفس کے اندر حقارت اور پستی عطا کر، مجھے تواضع عطا کر، میرے وجود میں تکبر نہ آ جائے۔ اور انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اس تواضع کا اظہار کرتا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جملہ ایک موحد کی جو ہے وہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ خداوند متعال سے اس چیز کا تقاضا کرے، کیونکہ اگر انسان کو عزت مل جائے، اگر انسان کو مقام مل جائے تو یہ مقام اور عزت انسان کو خدا کی رؤیت سے اور خدا کے دیدار سے محروم نہ کر دے۔ انسان خداوند متعال کے جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو انسان کی اس مشاہدے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ انسان کی خودی ہے، اور انسان کی خودی در حقیقت فقر محض ہے۔ اگر انسان لوگوں کے درمیان عزت پا لیتا ہے تو کہیں اپنے فقر کو، اپنی احتیاج کو بھول نہ جائے، خود کو غنی تصور نہ کرنا شروع کر دے، انسان کے وجود میں غرور آنا نہ شروع ہو جائے۔ جب انسان اپنے فقر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا اور اپنے فقر کو ہمیشہ اس فقر کی طرف انسان اگر متوجہ ہوگا تو انسان شہوداً وجداناً اپنے پروردگار کی زیارت کرے گا اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کے لیے فقر ہے، عزت تو صرف خداوند متعال کی ذات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام اور حضرات آل محمد علیہم السلام سے ہمیں ذات اقدس الہی میں فنائے مطلق کے تقاضا کرنا ہے کہ وہ ہمیں وہ نور عطا کریں کہ ہم حضرت حق متعال میں فنائے مطلق اختیار کر دیں، ہمیں وہ توحید حقیقی کی روح عطا کر دیں، وہ ہمارے سر پر ایک ایسا ہاتھ پھیر دیں کہ جیسے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے، ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔
تو حضرات آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ذات اقدس الہی میں فنائے تام اور فنائے مطلق کے لیے ہمیں وہ توحید کی حقیقی روح عطا کر دیں، اور ہم ان ہستیوں کی ارواح طیبہ اور نفوس مطہرہ کو یاد کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی بیان فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد ایسے ہی تھے، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستیوں میں فنا اختیار کر چکے تھے، یعنی 14 صدیوں بعد ایک ایسا شخص مرحوم آیت اللہ تہرانی کو نظر آیا کہ جس نے حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں خود کو فنا کر دیا اور ان تعلیمات پر عمل کر کے تواضع کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہوا، اور پھر آگے نفوس مستعدہ کی تربیت کر رہا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروا رہا ہے۔ اور اگر انسان ایسے حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے روح توحید حقیقی کو اگر انسان درک کر لیتا ہے، اور اگر انسان کو ایسی ہستیوں کے ایسے رتبے کا احساس ہو جائے کہ ہم کن ہستیوں سے محروم ہیں، حضرت منجی عالم بشریت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حضور سے محروم ہیں، اگر انسان کو ان ہستیوں کے اس فراق کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ اگر حضرت منجی عالم بشریت اس وقت موجود ہوں اور ہمارے سروں پر یوں ہاتھ پھیریں اور ہماری عقلیں کامل ہو جائیں، ہم توحید حقیقی کی روح کو جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیں، ہم خداوند متعال کی ہستی کو شہوداً اور وجداناً مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، ایسی ہستیوں کے وجود بابرکت سے ہم اس وقت محروم ہیں۔ اگر انسان اس حقیقت کو درک کر لے تو عزیزان محترم ایسی ہستیوں کے فراق میں انسان ہمیشہ اشک بار رہے گا، انسان ایسی ہستیوں کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقاء کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہے گا، ہمیشہ مشتاق رہے گا، لحظہ شماری کرے گا کہ کس وقت منجی عالم بشریت ظہور فرمائیں اور ہم ان کے ظہور پرنور سے روحانی فیض حاصل کر سکیں اور خداوند متعال کے جمال کا مشاہدہ کر سکیں۔ تو انسان ایسی ہستیوں کے فراق میں اشک بار بھی ہے اور ایسی ہستیوں کی لقاء کے لیے دعا گو بھی ہے اور مسرور بھی ہے اور لحظہ شماری کر رہا ہے کہ کس وقت منجی عالم بشریت کے رخ انور کی زیارت ہوگی اور وہ میرے سر پر اپنا دست شفقت پھیریں گے اور میری عقل کامل ہو جائے گی اور میں اس عقل سے توحید کے بلند ترین مقامات کو درک کر پاؤں گا۔ تو ایسی ہستیاں اگر 14 صدیوں کے بعد مرحوم ہاشم حداد کی صورت میں آیت اللہ تہرانی کو ملی ہیں تو آیت اللہ تہرانی ان کے لیے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معلومات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں، اور امام زمان کے ظہور کے لیے امام رضا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال بحق علی ابن موسیٰ الرضا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔